السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ یہ آج اب بس ہم منڈے شروع ہونے والا ہے، بالکل رات کے وقت یہ میں ویڈیو دے رہا ہوں آپ کو، تو میں یہی کہوں گا کہ آج منڈے ہے اور 16 دسمبر میں اپنی اس ویڈیو میں جو پرائم منسٹر نے کوششیں کی ہیں، جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں انہوں نے ریچ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اب وہ بحرین کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ میں اس کو ویسے میری جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کیا کیا اچیومنٹس ہیں، لیکن ابھی میں پورا آپ کو سم اپ کرتا ہوں، آپ کو ایک کلیئر پکچر آ جائے گی کہ پاکستان نے حاصل کیا کیا۔ زبردست کامیابی کی خبریں ہیں، پاکستان کو بیسٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا گیا ہے ٹورزم کے لیے۔ لوگ کیا کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھیں یہ وہ ملک ہے جو چند سال پہلے جس کے بارے میں ٹریول ایڈوائزری آتی تھی، برطانیہ کہتا تھا، امریکہ کہتا تھا کہ مت جائیں پاکستان کی طرف، یہ خطرناک ملک ہے، دہشت گردی والا ملک ہے، اور لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا۔ اب ٹورزم کے لیے جو بیسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں پاکستان ان میں ٹاپ کر رہا ہے، اور یہ دنیا کے وہ معروف جریدے، وہ معروف ویب سائٹس جن کو فالو کر کے لوگ جاتے ہیں مختلف ممالک میں سیر کرنے کے لیے، وہ حالانکہ اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو پاکستان میں ابھی ٹورزم اگر آئے تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسٹ ڈیسٹینیشن، خوبصورت ملک ہے، اللہ نے چاروں ویدر عطا کیے ہیں، ہر طرح کی یہاں پہ صحرا ہیں، یہاں پہ میدان ہیں، یہاں پہ لیکس ہیں، یہاں پہ پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ہر چیز ہے۔ اگر آپ یہ ناردرن ایریا میں نکل جائیں، بلوچستان میں نکل جائیں تو یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے۔ اور میں ابھی آپ کو جب تفصیل بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر نے کیا کیا حاصل کیا ہے ابھی ان دوروں سے اور کیا ہونے جا رہا ہے، تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے پاکستانیوں کی سن لی گئی ہے، اور اب ہم اس پیتھ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ بیشتر اس کے کہ میں آپ کو وہ ساری تفصیل بھی بتاؤں اور میں آپ کو بھارت کا وہ گھنونا چہرہ بھی دکھاؤں کہ کس طریقے سے وہ اپنے ہی ملک میں اپنے شہریوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر ان کو جس طرح بالکل ایک یعنی میں کیا ورڈ استعمال کروں، میں کوئی برا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یعنی خوار کر رہا ہے وہ بتاؤں گا۔ اور پھر اب بنگلہ دیش جس کے اندر مختی بانی بنا کے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں تبدیل کیا تھا مودی سرکار، اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انڈیا کے اختلافات شروع ہو گئے، میں وہ بھی آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا۔ لیکن میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک یہ انفارمیشن دے سکیں، زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو اپنی خوشخبریاں دے سکیں۔ وزیر اعظم اب 16 تاریخ کو یعنی آج منڈے ہے، بحرین روانہ ہوں گے، وہاں پر بھی ملاقات ہوگی ان کی بحرین کے پرنس سے، بحرین کے بادشاہ سے، اور پاکستان کے لیے ایک تو ان کو جو بیسٹ ایوارڈ مل رہا ہے عمران خان کو، بحرین کا سب سے بہترین ایوارڈ وہ وصول کریں گے۔ اصل جو مدعا ہے جو پرائم منسٹر کا، جو سعودی عرب میں بھی انہوں نے بات کی، جو یہ بحرین میں بھی بات کریں گے، جو یو اے ای میں بھی بات کرتے ہیں، جو وہ جا کے ملیشیا میں بھی بات کریں گے، ملازمتیں پاکستانیوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ ملازمتیں، اور دوسری چیز ٹورزم جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ پاکستان کو ایک بیسٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا ہے ٹورزم کے لیے۔ تو عمران خان کا بحرین سے بھی ملازمتوں کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر ان کے سرکاری پروجیکٹس ہیں ان میں جو لیبر ہے، ان میں جو انجینئر چاہیے، ان میں جو ٹیکنیشینز چاہیے، پاکستان کے پاس بہت سکلڈ لوگ ہیں، وہ لیبر پاکستان کی وہ لیں، اور یہ انشاءاللہ اس میں ایک MOU سائن ہونے کا بھی اس میں امکان ہے، اور وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ سعودی عرب جانے کا مقصد دونوں پورے ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ مقصد سعودی عرب کو یہ یقین دلایا پاکستان نے کہ ہم کوئی ایران اور سعودی عرب اور اس وقت گلف میں جو ایک چل رہی ہے پارٹی بازی یا جنگ چل رہی ہے، اس میں پاکستان کوئی حصے دار نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان سعودی عرب کی مدد کرے گا۔ پاکستان کسی اور ملک کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے خلاف کسی طرح کے بھی کسی کارروائی میں شریک نہیں ہے۔ اور یہ دوستو اتنا کامیاب دورہ پرائم منسٹر کا کہ ریاض ایئرپورٹ پر پرنس محمد بن سلمان خود چھوڑنے آئے وزیر اعظم عمران خان کو۔ بہت ریئر ہے، اٹس ویری ریئر، ہوتا نہیں ہے، اور کوئی اہلکار جو ہے وہ چھوڑنے جاتا اور آتا ہے، لیکن
وزیر اعظم عمران خان جب ریاض سے نکلے ہیں پاکستان کے لیے واپس، تو پرنس محمد بن سلمان خود انہیں ریاض ایئرپورٹ چھوڑنے آئے ہیں، اتنے زیادہ خوش، کیونکہ بہرحال جو سعودی عرب کی سلامتی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور پاکستان یہ بار بار واضح کر چکا ہے کہ کوئی اگر سعودی عرب کی طرف سے میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا، اس لیے کہ وہاں پر مکہ معظمہ، وہاں پر مدینہ شریف، اس لیے پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک بہت ہی اہم جگہ ہے۔ تو ایک تو پہلے انہوں نے یہ یقین دلایا، دوسرا پرنس محمد بن سلمان کو اس بات پر قائل کیا پرائم منسٹر عمران خان نے کہ جو کوالالمپور کی جو پریس کانفرنس ہے، جو کانفرنس ہے سربراہی، وہ کوئی سعودی عرب کے خلاف انیشیٹو نہیں ہے، اس کا مقصد مسلمان ممالک کو فعال کرنا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے بغیر کوئی اس طرح کا فورم پاکستان بنانے کی کوشش کرے جو مسلمانوں کا نمائندہ ہو۔ تو بہرحال الحمدللہ دونوں چیزیں، یہ سعودی عرب نے اس پر پاکستان کے ساتھ حامی بھری، اور جو سب سے اہم جس کا فائدہ مجھے اور آپ کو اور عام پاکستانیوں کو بہت ہونا ہے، سیاحت کے شعبے میں ٹورزم، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ پاکستان بیسٹ ڈیسٹینیشن قرار دیا گیا دنیا میں فار ٹورزم، پاکستان کے ساتھ سیاحت کے شعبے میں تعاون کرے گا سعودی عرب۔ KPK میں بہت ساری دوسری جگہوں پر ٹورسٹ ریزورٹ بھی بنائے جائیں گے، ہوٹلز بنائے جائیں گے، سعودی عرب اس میں انویسٹ کرے گا۔ پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے سیاحوں کو ہولڈ کرنے کی، اس میں سعودی عرب بڑھانے میں سعودی عرب پاکستان کی مدد کرے گا۔ عام جو پاکستانی، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر یہ ایک پرسیپشن ہے، او جناب جب تک آپ شراب کو نہیں کھولتے، جب تک آپ یہاں پر وہ کوئی عیاشی کے اڈے قائم نہیں کرتے، کوئی ٹورسٹ کیوں آئے گا؟ یہ قطعی طور پہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں جو بہت سارے جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں، ملائیشیا میں اتنا ٹورزم ہے، سنگاپور میں اتنا ٹورزم ہے، وہاں پر کوئی اس طرح کے برودل نہیں ہے، اور صرف وہاں پر لوگ اس لیے نہیں جاتے۔ آپ ٹورزم کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، اتنی خوبصورت وادیاں ہیں ناردرن ایریا میں گیا ہوں، میں بہت جلد اپنا ٹریول لاگ بھی شروع کرنے والا ہوں۔ میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جو لیکس ہیں وہاں پر KPK میں، ناردرن ایریا میں، جب آپ چائنیز بارڈر تک جاتے ہیں کتنی خوبصورت ہے، ہنزہ ہے، گلگت بلتستان، بہت خوبصورت علاقے ہیں۔ پھر بلوچستان کے، سندھ کے اندر اتنی خوبصورت ہسٹوریکل پلیسز ہیں، اگر ہم انہیں ڈیولپ کریں تو پاکستان میں اتنا ٹورسٹ آ سکتا ہے کہ پاکستان ایک اندازے کے مطابق 15 سے 20 بلین ڈالر سالانہ وہ ٹورزم کی مد میں جنریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں سعودی عرب پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر لے کے آئے ہیں پرائم منسٹر وہاں سے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ تو یقین دلا کے آئے ہیں UAE والوں کو بھی اسی طرح، انتہائی کامیاب سفارتکاری پاکستان کی، اور یہ اچھی خبریں جو ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت میں جو سٹیزن امینڈمنٹ بل ان کا آیا، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی، وہاں پر آسام میں، مغربی بنگال میں تو بالکل اتنے زیادہ ہنگامے ہیں کہ وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ آلموسٹ کرفیو کی سی کیفیت ہے۔ لیکن دلی میں، پورے بھارت میں لوگ نکلے ہیں باہر، مسلمان خاص طور پہ نکلے ہیں، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، جن میں ہندو شامل ہیں، وہ بھی نکلے ہیں باہر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نریندر مودی نے جو کچھ کیا ہے اس نے بھارت کا تشخص خراب کیا ہے۔ اور آج میں یہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے جو قائد اعظم کی جو ویژن ہے اس پر شک کرتے تھے کہ یہ 2 نیشن تھیوری غلطی ہو گئی، جو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ بس یہ ایک لکیر کھنچ گئی، ادھر وہ رہتے ہیں، ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، وہ جو ہیں بھگوان کہتے ہیں، ہم رب کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو بھارتی جنتا پارٹی نے بھارت کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے یہ ڈسکریمنیٹری بل کر کے مسلمانوں کو اس حق سے ہی محروم کر دیا ہے، وہ اتنی ڈسکریمنیشن کہ امریکہ سے بھی آوازیں اس کے لیے آئی ہیں اور دنیا سے آوازیں اس کے لیے آئی ہیں۔ وہاں پر بھارت میں ایک بڑا فساد ہے۔ لیکن جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں بھارت کا یہ جو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہندو انتہا پسند ہے، ہندو جو پورا مذہب ہے وہ کوئی یعنی اس میں وہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ یہ آپ سمجھیں، یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی، جو وہ راشڑیہ سیوک سنگھ، جو ایک ان کی انتہا پسند شیو سینا، یہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، یہ ان کے انتہا پسند لوگ ہیں جو اپنے مذہب کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے سیپریٹ کرنا تھا، 65 میں جو بھارت کو شکست ہوئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے 71 میں جو بھارت نے چال چلی، اور وہاں پر انہوں نے
مکتی بانی کریٹ کی. اور یہ میں بات اس لیے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 16 دسمبر ہے اور یہ وہی دن ہے جو سقوط ڈھاکہ کے تھے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کے لیے بھارت نے اپنے ایجنٹ پاکستانی وردیوں میں بھیجے. انہوں نے پاکستانی وردیاں پہنی ہوئی تھی فوج کی، اور جو وہاں پر انہوں نے ریپ کیے، جو وہاں پہ قتل و غارت کی، تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ سب کچھ پاکستان کی فوج کر رہی ہے. اور نریندر مودی نے اس بات کو مانا، اوپنلی تسلیم کیا. بھارتی جرنیلوں کی کتابیں آئی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے جو بھارتی ایجنٹ تھے ان کو پاکستانی فوج کی وردیاں پہنا کر ان سے وہ کرائم کروائے، قتل و غارت کروائی کہ اس پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے حوالے سے بہت زیادہ نفرت پھیلی. جس طرح کچھ لوگ ادھر مغربی ہمارے ہاں جو آج پاکستان میں مسنگ پرسن کے حوالے سے اور بلوچستان اور یہ فاٹا کے علاقے میں اس حوالے سے جو خبریں پھیلاتے ہیں اور جس طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مشرقی پاکستان میں کیا بھارت نے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان 1000 میل کا ڈسٹنس تھا، اس لیے پاکستان اس کو کنٹرول نہیں کر سکا. وہ سب کچھ جو بھارت نے کیا بنگلہ دیش کے ساتھ ایسٹ پاکستان میں مل کے اور ایک بنگلہ دیش بنایا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہیں. یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہ جو امتیازی بل منظور کرایا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پر مغربی بنگال میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں، آسام میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں، وہ بنگلہ دیش کی حکومت کروا رہی ہے. آپ اندازہ کریں بھارت، یہ دیکھیں یہ ان کا ایک یہ جو انتہا پسند ہندو ہے، یہ اس کا دوہرا معیار اور اس کا جو منافق چہرہ ہے، میں آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اب اس کا الزام بنگلہ دیش پہ ڈال رہے ہیں اور جو خود کر رہے ہیں اس کا الزام بنگلہ دیش پہ ڈال رہے ہیں. بہرحال جو اس وقت پورے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو 2 نیشن تھیوری قائد نے پیش کی تھی، جو پاکستان کی کریشن تھی، اور جو اس پر جو تنقید کرتے تھے ان کے منہ کے اوپر یہ اتنا کرارا تھپڑ ہے. ان کی عقل کھولنے کے لیے یہ کافی ہے، ان کا ذہن کھولنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو 2 نیشن تھیوری تھی وہ بالکل حقائق پر مبنی تھی، اور جو ہندو انتہا پسند ہے وہ کبھی مسلمان کو برداشت نہیں کرتا. دوستو پھر یہ کہوں گا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں. میری اگلی ویڈیو جیسے ہی میں اپلوڈ کروں گا آپ تک پہنچے گی.